الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ آپ صاف اور واضح طور پر اعلان کر دیں، وہ تقریباً ہر پارے میں، ہر سورہ میں موجود ہیں۔ بڑی بڑی صورتیں اس قسم کی آیات اس میں پائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت سے وہ بات کہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ مثلاً آپ چھوٹی صورتوں میں دیکھیں تو یہ فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون، اے وہ لوگوں جو خدا کے منکر ہو۔ پھر آگے بات بیان کی ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہم نے آپ کو وحی دی ہے اسے صاف لفظوں میں بیان کیجیے۔ فاصدع بما تؤمر، ڈنکے کی چوٹ کہیے وہ بات جو آپ کو بھیجی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے۔ اس میں سے سورہ انعام کے آخر پر بھی 2 آیات آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قل اننی ہدانی ربی، آپ ایک بات واضح طور پر لوگوں سے کہیے کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ میرے پروردگار نے مجھے بالکل صحیح راہ عنایت فرمائی۔ اعتدال پہ رہنا یہ ہر جگہ آیا ہے۔ ایک انتہا پہ نہ پہنچنا، دوسری انتہا پہ نہ پہنچنا، یہ دین کا حسن ہے۔ اس لیے شریعت ہر معاملے میں منع کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ کبھی بھی اپنی نجی زندگی میں، ذاتی زندگی میں یا قومی اور اجتماعی زندگی میں کبھی بھی ایک شدت پر نہ پہنچ جاؤ، اس جگہ نہ پہنچ جاؤ جہاں سے واپسی ناممکن ہو۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تعلیم دیتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ پوری انسانیت کی فلاح اور بہبود کا راستہ یہی ہے کہ لوگوں کو تعلیم دی جائے اور ان کی تربیت کی جائے۔ ایک بچہ بغیر والدین کے نکاح کے پیدا ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنی ہوس پوری کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ کئی ماہ کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ بالکل اسی طرح معصوم اور پاک ہے جیسے دنیا میں نکاح سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جتنے مذاہب میں بھی اور خود مسلمانوں میں اہل تشیع کے ہاں اس پہ بہت زور دیا جاتا ہے کہ وہ نماز کی امامت نہیں کر سکتا، اور جو بچہ نماز کی امامت نہیں کر سکتا ظاہر ہے کہ قوم اور ملک کی قیادت کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی ایسے بچے کا انتخاب ایران میں ہو جائے۔ اور دوسری طرف ہمارے حنفی فقہا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف مسئلہ اتنا ہے کہ اس بچے کی تربیت ہوئی ہے یا نہیں۔
اور دسیوں صورتیں نکلتی ہیں، اس لڑکی نے فوری طور پہ نکاح کہیں سے کر لیا اور پھر بچے کی ولادت قانونی طور پر جائز قرار پائی اور ماں اس راز کو لے کے دنیا سے چلی گئی، تو اب کیا فرق پڑتا ہے؟ حنفیہ صرف اس بات کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شواہد اور گواہیوں سے یہ ثابت بھی ہو جائے کہ اس بچے کا نسب درست نہیں ہے تو بھی کوئی عہدہ ایسا نہیں ہے جس سے ہم اسے ہٹا دیں۔ وہ امیر المومنین کے عہدے پر پہنچ جائے تو بھی کوئی اسے قانونی طور پر نہیں ہٹا سکتا اگر اس کی تربیت ہوئی بھی ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ لوگوں کو چونکہ ایسے بچے سے نفرت ہوتی ہے تو اس کا لحاظ کر لیا جائے، وہ ایک الگ بات ہے، اسی کے اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اصل بات تو تربیت کی ہے کہ باپ نہیں ہے تو تربیت کون کرے گا، اور ماں اگر صحیح راہ پر نہیں ہے تو بچے کی تربیت کیسے ہو جائے گی؟ اب تو خیر اس سے بھی آزاد ہیں، اس لیے کہ پچھلی صدیوں میں جہالت نے تربیت کی، دو ایک صدیاں ایسے گزریں، 200-250 سال کے بعد پھر پچھلے 50-60 سال سے میڈیا تربیت کر رہا ہے۔ 1960 کے قریب ٹیلی ویژن آ گیا تھا پاکستان میں، وہ جو چیزیں شروع ہوئی ہیں اس وقت اور لوگوں کے مزاج بدلے ہیں، ابھی بھی حد نہیں ہوئی، اس لیے کہ میڈیا آزاد ہوا ہے، ابھی اور آگے چیز چلے گی اور پھر پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی جب تک کہ اللہ اس زمین کو عدل سے نہ بھر دے۔ اس لیے صراط مستقیم، سیدھی راہ، وہ دو انتہاؤں کے بیچ میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ان سے کہیے کہ میرے پروردگار نے مجھے بالکل صراط مستقیم پہ رکھا ہے، میں صحیح راہ پر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تربیت میں اعتدال کا خیال رکھتے تھے۔ لوگ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے لگ گئے تو منع فرمایا اور کہا کوئی تہجد اتنی زیادہ تم نے نہیں پڑھنی، آرام کرو، سو جاؤ، نیند پوری ہو جائے، اٹھو اور پھر اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، یہ نہیں ہے کہ تم ساری رات جاگتے رہو۔ ایک آدمی سونے کا ڈلا لے کر آیا اور کہا اللہ کے رسول یہ، آپ نے فرمایا کس لیے؟ ابو داؤد میں آتا ہے کہ اس سے کہا یہ اللہ کی راہ میں خیرات کو، تو آپ نے اٹھا کر ایسے پھینکا کہ اگر اس کے سر پہ لگتا تو سر پھٹ جاتا۔ آپ نے فرمایا تم اپنی پونجی میرے پاس لے آتے ہو، کل میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں اور کل تم چوراہے پہ بیٹھ کے بھیک مانگو گے؟ منع فرما دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جیسا صحابی آیا ہے، اتنے جلیل القدر، جس کے جنتی ہونے کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیتے رہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری تو ایک بیٹی ہے اور بیمار ہوں شدید، اور کچھ ہو گیا تو اسے سارا کیا ہوگا؟ آپ کل میری جائیداد اللہ کے دین کے لیے لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں سعد، ایسے نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آدھی لے لیں، فرمایا بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا 1/3 تو لے ہی لیں، 100 میں سے 33 روپے۔ آپ نے فرمایا الثلث، اچھا میں تیسرا حصہ لے لیتا ہوں، والثلث کثیر، فرمایا اور تیسرا حصہ بھی سعد بہت ہے، اور تم اپنے بچوں کو کھاتا پیتا چھوڑ کے اس دنیا میں جاؤ سعد، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ تم تو دنیا سے چلے جاؤ اور پھر تمہارے بچے بھیک مانگنے لگے۔ رد فرما دیا۔ اور پھر فرمایا سعد تمہیں، دوسرے موقع پہ فرمایا سعد تمہیں کیوں اتنی مایوسی ہے؟ اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا، اور ابھی تو اللہ نے ایک بہت بڑی مملکت کو تمہارے ذریعے توڑنا ہے، ذلیل کرنا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ یہ حدیث سناتے تھے جب ایران فتح ہوا۔ اللہ نے کہا آپ انہیں کہیں کہ ہدانی ربی، میرے پروردگار نے مجھے ہدایت دی ہے، کیا صراط مستقیم۔ آپ روز نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اتنا ضروری ہے اس ایکسٹریمینزم سے بچنا اور اعتدال پہ اپنی زندگی کو رکھنا کہ ایک نبی ہیں علیہ السلام، سورہ ہود میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا، اس نے کہا کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا پروردگار سیدھی راہ پر ہے۔
حالانکہ اس کے ہر فیصلہ صحیح، ہر فیصلہ. انہوں نے کہا میرے پروردگار کے ہاں کوئی افراط و تفریط نہیں ہے، وہ صحیح راہ پہ چلتا ہے، صحیح راہ لوگوں کو دکھاتا ہے. پھر فرمایا دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، اور اب ان لوگوں کو بتائیے کہ یہ دین بالکل سیدھی راہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ نقشہ کھینچا اپنی انگلی سے ریت میں، اور آپ نے فرمایا ایک یہ راستہ ہے جو تمہیں لے جا رہا ہے سیدھا، اور اس راستے کے دونوں طرف یہ جو تم دیکھتے ہو پردے لٹکے ہوئے ہیں، یہ تمہاری آزمائشیں ہیں. اور تم میں سے کسی نے اگر یہ جھانک کے دیکھنے کی کوشش کی کہ اس پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، تو اللہ کی قسم جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسے اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اپنے اندر ملوث نہ کر. اسی لیے منع فرمایا بہت سی چیزوں سے. کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے سیکھیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتبع العورات، لوگوں نے جو گناہ تم سے چھپا رکھے ہیں خبردار کبھی بھی انہیں کریدنے کی کوشش نہ کرنا. یعنی تمہیں پتہ ہے کہ اس میں یہ گناہ ہے، یہ آدمی شراب پیتا ہے، کبھی بھی فرمایا اس کو کریدنے کی کوشش نہ کرنا. اگر تم کسی شخص کی بھی نجی زندگی کو کھودو کریدو گے تو آپ نے فرمایا زمین میں تباہی پھیل جائے گی، تم برباد کر دو گے سب کو. فرمایا الفتنۃ نائمۃ، خاندان میں ملک میں آزمائشیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں. پھر ایک شخص اٹھتا ہے بات کرتا ہے، ایسی نامناسب بات کرتا ہے کہ سارا خاندان لڑ پڑے. آپ نے فرمایا لعن اللہ من نیقظھا، اللہ کی لعنت پڑے اس شخص پہ جو ان فتنوں کو جگاتا ہے جو سوئے ہوئے ہیں. منع کیا. فرمایا جب تم کسی کے گھر جاؤ تو کبھی اس جگہ پر نہ بیٹھنا جس جگہ پہ وہ لوگ ان میں بڑا امیر سردار بیٹھتا ہے. وزیر اعظم سے ملنے گئے اور کہا حضرت یہ چیئر پہ مجھے بٹھا دیں، آپ نیچے بیٹھیں، والعیاذ باللہ. اس طرح کی حرکتیں. فرمایا کبھی اس جگہ پہ نہ بیٹھو جہاں اس گھر کا سربراہ بیٹھتا ہے. اور دیکھو کبھی ان کی الماریاں نہ کھولنا، ایسے نہ ہو تم کسی ایسی چیز کو دیکھ لو جس کو اس سے چھپایا ہوا ہے اور تم پھر فساد کا باعث بن جاؤ. اسی لیے بیوی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ شوہر کے موبائل کو چیک، شوہر کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ بیوی کے موبائل کو، جب تک کہ کوئی بہت ہی شدید صورت نہ پیش آ جائے نہ پڑھو. لا تتبع العورات، فرمایا جو چیزیں جس سے چھپا رکھی ہیں ذاتی زندگی میں مت اس کے پیچھے پڑھو. اسی لیے کہا کہ سیدھے چلتے رہو، سددوا وقاربوا، سیدھے چلتے رہو اور اللہ کے قرب کی منازل کو طے کرتے رہو. دلجۃ من اللیل، رات کے آخری حصے میں اٹھ کے کچھ اللہ کی عبادت کر لو. دلجۃ من الصباح، اور صبح بھی کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لو. تم اسی جنت میں پہنچ جاؤ گے جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا. اس لیے صراط مستقیم دیناً قیم ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. اللہ بار بار ابراہیم کا حوالہ دیتا ہے اس لیے کہ اللہ نے لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ انبیاء علیہ السلام کے طریقے کو نہیں اپناؤ گے. یہ کبھی نہیں ہوا کرتا کہ کوئی شخص بغیر کسی استاد کے، بغیر رہنمائی کے اللہ تک پہنچ جائے. وہ استاد کون ہے؟ وہ مولوی ہے، مفتی ہے، پیر ہے، مرشد ہے، نبی ہے، کوئی بھی ہے جو اللہ کی راہ بتاتا ہے. آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو جانچ لیں کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط، لیکن یہ کہیں کہ ڈائریکٹلی اب میں خدا تک پہنچوں، درمیان سے نبی کو بھی ہٹا دوں اور اساتذہ کو بھی ہٹا دوں، یہ بات نہیں ہوتی. اسی لیے جو لوگ براہ راست حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں یہ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی بغیر اساتذہ کے. آدمی کسی سے تو پوچھتا ہے. اہل حدیث حضرات میں ہم نے دیکھا جو ممتاز ہیں حدیث پر عمل کرنے کے لیے، بہت سے ہزاروں شاگرد طلبہ دارالحدیث میں بیٹھے. حضرت اس کا مطلب، اس کا مطلب، اس کا مطلب، تو اساتذہ سمجھاتے ہی ہیں نا. یہ بات الگ ہے کہ ان کی بات
وزنی ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، بہت اچھی ہے، اسی کو ترجیح مل، یہ اساتذہ کی مباحث۔ اللہ ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ، واتخذ اللہ ابراہیم تو ہمارے دوست تھے۔ اللہ کہتا ہے وہ قوم کا عذاب، فرشتوں ما خطبکم، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جا رہے ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم انہیں چھوڑ کے فرشتوں کو میرے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ اس قوم سے درگزر فرما دیں، اللہ عذاب نہ دیں ان لوگوں کو۔ ہم نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم چھوڑ دیں اس تکرار کو، انہ قد جاء امر ربک، ہم نے فیصلہ کر دیا اور یہ عذاب اب ہٹنے والا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ سے کوئی کہہ سکتے تھے ایسی بات؟ اللہ کہتے ہیں کہ ان ابراہیم لأواہ، ابراہیم تو میری محبت میں آہیں بھرتا تھا، لحلیم، بڑے نرم مزاج کا تھا، اواب، بات بات پہ میرے سامنے بیٹھ جاتا تھا، میری طرف رجوع کرتا تھا۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم شرک نہیں کرتا تھا۔ یہ سب سے بڑی چیز، شرک اللہ کی محبت میں شراکت ہے۔ شوہر سب برداشت کر لیتا ہے، اپنے ماں باپ تک کی توہین برداشت کر لیتا ہے، پیسہ، یہ سب، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ میری محبت اور میرا حق کسی اور کی طرف چلا گیا ہے، پھر اس کی غیرت عروج پہ آ جاتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے یا تم رہو یا میں رہوں یا وہ رہے۔ یہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہاں کا نا وہ شرک نہیں کرتا تھا۔ اسی لیے اخلاص چاہیے کہ جو کام کرے اللہ کے لیے کرے، ایسی نیکی کرے جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، بس اللہ ہی جانتا ہو۔ کہے اللہ سے کہ میرے اور آپ کے درمیان یہ اس لیے کر رہا ہوں، آپ راضی ہوں، آپ خوش ہوں، یہ نظر پیش کرتا ہوں آپ کے حضور میں، آپ مجھ سے خوش رہیں۔ دوسرا فرمایا کل آپ یہ بھی لوگوں کو کہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا چہرہ اس پروردگار کی طرف کیا۔ وجہ عربی میں چہرے کو اس لیے کہتے ہیں کسی بھی چیز کے سامنے کے حصے کو، کہ وہ انٹروڈکٹری ہوتا ہے، انٹروڈکشن میں اسے پہچاننے میں انسان کو سہولت رہتی ہے۔ اس پروردگار کی طرف میں نے چہرہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے یہ پڑھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اسے پڑھا جائے گا نفل نماز میں، امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا فرض نماز میں، امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم نماز جب شروع کرو تو اللہ اکبر کہہ کے اور قرات شروع کرو الحمدللہ رب العالمین کی۔ سب کے اپنے اپنے دلائل۔ ہم اس لیے ہر جمعے کو اور کئی مرتبہ ویسے بھی دہراتے ہیں اس کو کہ لوگوں نے اس حدیث پر عمل بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، غافل ہو گئے ہیں ہمارے زمانے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آپ لوگوں کے سامنے برملا کہیے کہ میں اس پروردگار کی طرف چلا، اس کے سامنے اپنا سر جھکایا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ حنیفاً میں یکسو ہو گیا۔ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ دل پر اس سے زیادہ قیامت کوئی نہیں گزری کہ انسان کسی غیر کی محبت میں گرفتار ہو جائے، اور دل کے لیے اس سے بڑی سلامتی انسان کے باطن کے لیے کچھ نہیں ہے کہ سب کچھ اپنے مولا کے حوالے کر کے اس کی محبت میں بیٹھ جائے، اس کی محبت میں کام کرے، اس کی محبت سے اٹھے اور اسی کی محبت میں لیٹے۔ دل کا سب سے بڑا مرض غیر کی محبت میں گرفتار ہو جانا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس پہ اپنا سب کچھ نشاور کیا جائے۔ جن لوگوں کو اللہ نے ہوش اور اللہ نے جن لوگوں کو شعور سے نوازا ہے، شراب پینے والا بادشاہ ہے، اگرچہ اس سے بعد میں توبہ کر لی، عیاشیاں ہیں، اور
اور زنجیر عدل کوئی کھینچتا ہے، کہتا ہے بلاؤ کس نے یاد کیا؟ دھوبی پیش ہو گئے اور انہوں نے کہا حضور ہمارے دھوبی کو یہ تیر لگا ہے، اور تیر جب ہم نے نکالا ہے تو ہم نے دیکھا ہے اس تیر پہ کھدا ہوا ہے شاہی تیر، تو یہ یقیناً دلی میں آپ کے محل سے ہی نکلا۔ اسے تیر دیکھا اور کہا یہ میری بیگم، یہ تو نور جہان کا تیر ہے۔ اسے واپس کیا اور اس سے کہا جاؤ عدالت میں۔ قاضی صاحب کے پاس تیر پہنچا اور ملکہ عالیہ طلب ہو گئی۔ قاضی تھے صحیح معنی میں کس کے انصاف کرنے والے، انہوں نے کہا یہ تیر کیسے دھوبی کو لگا ہے؟ اس سے کہا میں نے ویسے ہی چلایا تھا تو یہ ہو گیا قتل، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تم قتل خطا کو کہتی ہو، اور میرا خیال ہے یہ قتل عمد ہے، جان بوجھ کے قتل کیا گیا۔ اس سے کہا کہ جائیں اور بندوبست کریں اپنا، پھانسی لگ جائیں گے باپ۔ وہ گئی اور جہانگیر کو سب بتایا، جہانگیر چپ، اس نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، عدالت جو فیصلہ دلی میں کرے گی ہوگا وہی۔ وہ حیران کہ یہ جو مجھ پہ 1000 جان سے قربان ہے اس کا رویہ کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا، عدالت میں جا۔ قاضی پوچھا، انہوں نے کہا اگر یہ قتل خطا ہے تو آپ سونا دے دیں، دیت دے دیں، پیسے دے دیں، ان کو راضی کر لیں جن کا بندہ شہید ہوا ہے، اور اگر یہ قتل عمد ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ وہ آپ کو معاف کر دیں۔ قاضی نے تلوار رکھی، سونا جو ان کی طرف سے مطلوب تھا وہ رکھا، اور دونوں چیزیں بلا کر، ملکہ بھی کھڑی ہے اور دھوبی بھی کھڑے ہیں، سامنے رکھ دیا۔ ان کا بچوں جو چاہو قبول کر لو، کہو تو اب اس کا سر اتروا دیں، اور کہو تو یہ سونا ہے، دیت ہے، آپ نے جتنی طلب کی ہے یہ ہے، اسے معاف کر دیں۔ انہوں نے دیت لی اور چلے گئے۔ نور جہان گھر آئی، جہانگیر کہتا ہے میں سب کچھ سن رہا تھا، پتا تھا مجھے کیا ہو رہا ہے، اور بڑی مشکل سے دربار کا وقت مکمل کیا۔ گھر پہنچ کے میں نے دروازے کو، کمرے کو کنڈی لگائی اور پاؤں میں گر گیا۔ میں نے کہا نور جہان تمہیں کچھ ہو جاتا میرا کیا بنتا اس دنیا میں تو مر جاتا، جیتے جی مر جاتا۔ بیوی تھی اور عورت تھی، پاؤں سے ٹھوکر ماری، اور اس نے کہا اس وقت تو تم کچھ نہیں بولے جب میں تمہیں کہتی تھی کہ مجھے بچاؤ، اب تم عورتوں کی طرح ٹسوے بہاتے ہو تنہائی میں۔ جہانگیر نے لبک کے پھر پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا میری جان میں نے تمہیں اپنا دل دیا ہے، اللہ کا دین نہیں بیچ دیا، ملک میں انصاف نہیں بیچ دیا، تم میرے دل کی بادشاہ ہو، لیکن ملک میں انصاف یہ نہیں رہے گا تو ملک ہی نہیں رہے گا۔ یہ جہانگیر نے تس کے بابری میں، اپنے تس کے جہانگیری میں لکھا ہے، اور وہاں شبلی نعمانی نے پوری اس پہ نظم لکھی ہے کہ اس طرح عدل قائم ہوتا ہے۔ اسی اللہ کہتا ہے حنیفاً، یکسو ہو جاؤ، میرے ساتھ رہو، میرے تعلق کا خیال کرو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں بالکل تنہائی، جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ اور آدھا گھنٹہ یار 15 منٹ سے ہی صرف اللہ کا نام لو، اللہ کو یاد کرو، وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہیں وہ مانگو، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچے، کوئی کاروبار، کچھ نہیں، میں ہوں اور اللہ ہے بس۔ حنیفاً، اللہ نے فرمایا ابراہیم یکسو ہو گیا تھا میری یاد کے لیے، اسی لیے حکم ہے کہ نماز میں یہ کہو کہ وما انا من المشرکین، اور اللہ میں شرک نہیں کرتا، تیرے مقابلے میں کچھ بھی گوارا نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حکمران شرک کی رسومات کریں ان کے مقابلے میں سچ کہنا، آپ نے فرمایا سب سے اچھا جہاد ہے۔ جو حکمران گناہ کا کام کریں ان سے بیزاری کا اظہار، جو قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں ان کے اس فعل سے نفرت کا اظہار، یہ عین ایمان ہے۔ کس دن کے لیے ایمان لائیں؟ یہ تو پتہ چلتا ہے جب کسوٹی پہ چڑھے کہ ایک طرف وزارت عظمیٰ ہے، ایک طرف دولت، ایک طرف
وزارتیں ہیں، ایک طرف پیشکش ہے، سب کچھ، آدمی ایک طرف اللہ ہے، اس کا حکم ہے یار کدھر وزارتیں اور کیا چیزیں، کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ وہ معاملات کرنا جو بظاہر شرک ہیں، اس سے بیزاری کا اظہار کرے تاکہ اللہ راضی ہو، اللہ کو قیامت میں کہہ سکے کہ موقع آیا تھا میرے پروردگار میں تیرے ساتھ تھا، قبر پہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ ہے قیمن، یہ ہے ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت۔ اسی لیے نماز میں وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور اس سے اگلی آیت میں اس سے زیادہ ہے، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی، میری 4 چیزیں خالصتاً اللہ کے لیے، میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت، چاروں کی چاروں اللہ تیرے لیے۔ اور اللہ تو ایسا لا شریک لہ، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں ان 4 چیزوں کو لے کر آخر تیرے علاوہ جاؤں گا کہاں؟ میں کیوں شرک کروں؟ میں کیوں اور اپنی زندگی اپنی موت تیرے علاوہ کیوں کسی کے لیے دوں؟ انشاءاللہ اس کی تشریح آئندہ کریں۔